عورت کی عزت اسلام کے مضبوط ہاتھوں میں۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، اگر کوئی اپنی بیوی پر کسی قسم کی تہمت لگاتا ہے تو وہ اپنی اس بات پر گواہ لائے، ورنہ اس پر تہمت لگانے کی حد لگائی جائے گی، جیسا کہ ہلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ حد لگے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ محض اس لیے تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی کو رسوا کرنے کی غرض سے ایسا نہ کرے، نیز تہمت کی حد 80 کوڑے ہے۔ علاوہ ازیں اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ بھی موجود نہیں اور اس کی بیوی اس کا انکار کرتی ہے تو دونوں میں لعان ہوگا۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ لعان کا مطلب ہے کہ دونوں سے قسمیں لی جائیں گی اور جدائی کروا دی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں، تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات ٹال نہیں سکتی کہ وہ پہلے 4 بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور لعان کے بعد دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی۔ اور یہ بھی اسلام نے اس لیے مقرر کیا ہے کوئی بھی خاوند اپنے آپ کو حاکم مطلق سمجھ کر اور عورت کو ایسی حالت میں دیکھ کر یا الزام لگا کر قتل ہی نہ کر ڈالے۔ خلاصہ جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ بات یہ تھی کہ عورت کے اوپر جو تہمت لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون بنایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں، ہاں جی، اس سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر وہ گواہ لے آئے تو پھر عورت کو سزا ملے گی۔ اگر وہ گواہ نہیں لے کے آتا، اس کے سوا اور کوئی گواہ نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر وہ اگر الزام تراشی کر رہا ہے یا وہ سچا بھی ہے تو گواہ نہیں لے کے آیا تو ان دونوں میں لعان ہوگا، یعنی کہ دونوں میں قسمیں ہوں گی۔ وہ قسم مرد بھی کھائے گا، وہ قسم جو ہے عورت بھی کھائے گی۔ مرد قسم یہ کھائے گا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، جو میں بات بیان کر رہا ہوں میں سچا ہوں، ہیں جی، اور اگر میں سچا نہ ہوا تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ قسم کھائے گی کہ یہ جھوٹا ہے، میں سچی ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر میں سچی نہ ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے، اور ان دونوں میں پھر جدائی کروا دی جائے گی۔ ہاں جی، دیکھیں کہ یہ اسلام نے یہ طریقہ اس لیے بنایا کہ اکثر و بیشتر قتل و غارت ہوتی ہے۔ مرد لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا حاکم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو عورت کو مار کے کبھی کبھار تو ڈنڈے پکڑ لیتے ہیں اور سر میں مار کے عورت کو قتل ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پھر آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، فیر مارتے ہیں، عورت کو مار دیتے ہیں، اخباریں بڑی پڑی ہیں، سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے کہ عورت کو قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پھر قتل کر کے اتنی بہادری دکھاتے ہیں کہ وہ پستول جو ہے نا وہ جا کے
चौकी में थाने में जाकर रख देते हैं, लो जी मैंने अपनी बीवी को मार दिया है। क्यों मारा जी? गैरत के नाम पे मारा जी। हैं जी, वो गैरत के नाम पे मारने की इजाज़त इस्लाम ने दी है? नहीं दी। क्या कहा इस्लाम ने कि दोनों की कस्में ली जाएंगी? हैं जी, ये बात नहीं आते, दोनों की कस्में ली जाएंगी और इनमें जुदाई करवा दी जाएगी। भाई जुदाई करवाना जो है वो बेहतर है कि कत्ल करना बेहतर है? जुदाई करवाना जो है ना वो कत्ल से बेहतर है। इसलिए या अपनी ज़िंदगी को सुधारने का या अपनी ज़िंदगी के फैसले आगे करने का हर बंदे को अपने आप को हक है। वो बुरी है, छोड़ दो उसको, मारना क्यों है? कत्ल करने का हक है ही नहीं। हैं जी, अगर वो गुनाहगार है, वो परेशान होगी, तौबा करेगी, अगली अपनी ज़िंदगी दुरुस्त करेगी। और अगर वो बुरी है, हैं जी, तो तुम्हारी जान छूटेगी। तुम कत्ल करके क्यों फंस रहे हो? अल्लाह का भी मुजरम बन रहे हो, दुनिया का भी मुजरम बन रहे हो, जेल भी जा रहे हो। इस्लाम ने दोनों की हिमायत की है कि मर्द भी कत्ल करके ना फंसे, और औरत जो है अगर गुनाहगार है तो वो माफ़ी जो है अल्लाह से मांग ले। हैं जी, हाँ, और अगर मर्द गुनाहगार है तो वो भी माफ़ी मांग ले। भाई प्यारे भाई, आखिर में मैं ये कहूँगा कि तोहमत जो है वो नहीं लगानी चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला है तो गवाह लेके आने पड़ेंगे, अगर गवाह नहीं तो फिर हद के लिए तैयार हो जाओ, और ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको इस वीडियो से दीनी फायदा हुआ है तो हक बनता है कि आप इस इस्लामी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट में अपने ख्याल का इजहार करना मत भूलें।